وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا ہے۔ سائفر معاملے پر ایف آئی آر 15 اگست کو درج ہوئی۔ شاہ محمود قریشی اور چیئرمین پی ٹی آئی نامزد ملزم سائفر کے مندرجات کو غلط رنگ دینے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسی پر دیکھیے رپورٹ۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اسلام آباد رہائش گاہ سے گرفتار۔ ایف آئی اے کی جانب سے سائفر کیس میں گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ گرفتاری کے وقت پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی۔ گرفتاری کے بعد شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ کیس میں پہلی گرفتاری شاہ محمود قریشی کی صورت میں عمل میں لائی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو کر سائفر سے متعلق 2 بار بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے اور وقت پر ہوں گے۔ قوم مطمئن رہے، بلوچستان کے سارے مسائل 60 یا 90 روز میں ختم نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان عوامی پارٹی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ چیئرمین سینٹ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سینٹ آف پاکستان انشاءاللہ آپ کی الیکٹڈ باڈی ہونے کی حیثیت سے اب نگران حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ آج ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، تو یہ اب 60 دن میں یا 90 دن میں بلوچستان کے سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی کہ ان کا بھی ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، ان کی بات پہنچ سکتی ہے ان تک۔ تو میرے خیال میں اس سے احساس محرومی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اکٹھے بیٹھی تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا۔ انہوں نے جب سینسس کو ایکسیپٹ کیا تو ان کو پتا تھا کہ ڈی لمیٹیشن وغیرہ ہوں گی۔ تو الیکشن یہ آپ کو میں بتاؤں، الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کرائے گا، وقت پہ کرائے گا۔ بالکل قوم مطمئن رہے اور تیاری کرے۔ اور جو رئیس صدر کے انتخاب کی آپ نے بات کی ہے، 9 ستمبر کو کمپلیٹ ہوگا، لیکن آئین میں پروویژن بھی دی ہوئی ہے کہ صدر صاحب کنٹینیو کریں گے جب تک نئے صدر صاحب آفس میں نہیں آئیں گے، اور وہ صورت میں آئیں گے جب ظاہر ہے ان کا کالج آف الیکٹورل کمپلیٹ ہوگا۔ بلوچستان عوامی جو پارٹی ہے، بلوچستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، چیف منسٹر ہماری پارٹی کا تھا۔ سینٹ میں آپ دیکھیں بلوچستان کی سب سے بڑی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز ہیں، 12 سینیٹر ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات کے اسلام آباد میں دنیا نیوز کے دفتر آمد۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب الیکشن کمیشن ہی دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا اور ہم بھرپور مدد کریں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا دنیا نیوز اسلام آباد کا دورہ، عملے سے گھل مل گئے، دنیا نیوز سے خصوصی بات چیت بھی کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی، وہ بہت قابل اور منجے ہوئے شخص ہیں۔ کہا اس وقت سب سے بڑا چیلنج شدید تقسیم کا ہے، سیاسی مخالفت دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، ملک میں قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ اس ملک کے عوام کے مفاد میں جو موٹے موٹے جو بڑے مسئلے ہیں ان پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا کہ ہم ان سے آگے کیسے جائیں گے، یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ معیشت کو کیسے بہتر کریں گے، مقامی حکومتیں کیسے بنائیں گے، جو گورننس کے جو اصلاحات ہیں وہ کیسے کریں گے، جو وفاقیت ہے اس کو کیسے مضبوط کریں گے۔ مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ معیشت اور خارجہ پالیسی کو بہتر بنانا اور عدم برداشت کی بیماری کا علاج کرنا ہے۔ دوسری جانب سندھ کی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں کامران ٹسوری نے حلف لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزراء کو قلمدان تفویض کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ کی نگراں کابینہ کی تقریب حلف برداری میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوئی۔ نگراں سندھ کابینہ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز وزیر داخلہ اور جیل خانہ جات، یونس ٹھاگا خزانہ، ریونیو اور پی این ڈی کے وزیر، مبین جمانی نگراں وزیر بلدیات، ڈاکٹر سعد خالد نیاز صحت و سماجی بہبود کے وزیر ہوں گے۔ دیگر وزراء میں ڈاکٹر جنید شاہ کھیل، ثقافت اور یوتھ افیئرز کے وزیر، مسز رانا حسین وزیر تعلیم اور امور خواتین، عمر سمرق قانون کے وزیر، ایشور لال وزیر آبپاشی، خدا بخش مری معدنیات اور معدنی وسائل، جبکہ ارشد ولی محمد نے سیاحت اور ماحولیات کے قلمدان سنبھال لیے۔ حلف برداری کی تقریب کے موقع پر گورنر ہاؤس کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی نئی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے اراکین سے حلف لیا۔ صوبائی نگراں کابینہ میں شامل وزراء سے متعلق یہ دیکھیے رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی نئی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے اراکین سے حلف لیا۔ نگران کابینہ میں شامل اراکین میں احمد رسول بنگش سابق اکاؤنٹنٹ جنرل AG آفس رہے، ڈاکٹر نجیب اللہ کیمبرج سے میٹیریل سائنس میں PhD ہیں، ڈاکٹر قاسم جان جیالوجسٹ اور ماہر تعلیم ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین سابق چیف جسٹس سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت رہے ہیں، عامر عبداللہ کسٹم میں آفیسر رہیں، آصف رفیق افریدی زراعت، تجارت اور پلاسٹک مینوفیکچرنگ کا تجربہ رکھتے ہیں، ڈاکٹر سرفراز علی شاہ معاشیات کے پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، ظفر اللہ خان سابق کمانڈنٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری رہ چکے ہیں۔ نئی صوبائی نگران کابینہ میں بیرسٹر فیروز جمال شاہ، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر اور ڈاکٹر ریاض انور کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا گیا۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ میں گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری نوٹ جاری کر دیا۔ اپنے نوٹ میں قرار دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی موجودگی میں نیب ترامیم کے خلاف کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ دیکھیے اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست جسٹس منصور علی شاہ نے گزشتہ روز کی سماعت پر تحریری نوٹ جاری کر دیا۔ قرار دیا 8 رکنی لارجر بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع دے رکھا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے فیصلے تک عوامی مفاد کے مقدمات نہ سنے جائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ میں قرار دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی موجودگی میں یہ کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ 19 جولائی 2022 سے نیب کیس کی سماعت کر رہے ہیں، لیکن 46ویں سماعت پر حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کر لیا۔ ایکٹ کے مطابق آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کے لیے ججز کمیٹی بینچ تشکیل دے گی۔ مقدمات کے لیے چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی بینچ تشکیل دے گی۔ نئے قانون کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق مقدمات کم از کم 5 ممبرز بینچ سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جاری نوٹ میں کہا گیا کہ ایکٹ لاگو ہونے کے بعد 16 مئی کی سماعت میں بھی چیف جسٹس کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے کیس کے فیصلے کے بعد یہ کیس مقرر ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس سنے بغیر نیب کیس 18 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔